بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزکیہ بالقرآن پروگرام کے ساتھ آج پھر حاضر خدمت ہوں۔ ہم نے اس سلسلے میں ان صفات کا مطالعہ شروع کیا ہے جو قرآن مجید ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ آج میں جس صفت کو لے کر آیا ہوں یہ خشوع سے نکلی ہوئی ہے۔ خشوع سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، بڑی خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے معنی جھکنے کے ہیں، خواہ یہ دل سے جھکنا ہو یا سجدے وغیرہ میں جھکنا ہو، دونوں معنی میں آتا ہے۔ یعنی ہم ظاہری طور پر بھی کسی کے آگے سر جھکا دیا، رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، یہ بھی جھکنا ہے، اور دل میں کسی کی عظمت کا احساس کرنا، یہ بھی جھکنا ہے۔ یعنی دل نرم پڑ گیا اس کے آگے، دل جھک گیا اس کے آگے، اس کے لیے بھی ہم خشوع کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی سے پھر ہمارے اندر جو تقوی اور ورع ہے، یعنی خدا خوفی، خدا کے ساتھ لگاؤ، خدا کے ساتھ محبت، وہ بھی پھر اسی سے پھوٹتی ہے۔ تو خشوع کے معنی جھکنے کے ہیں، تو خاشعین کے معنی جھکنے والوں کے ہو گئے، اور خاشعات جھکنے والیاں۔ تو جھکنے والے اور جھکنے والیاں جو ہیں، یہ بھی ان صفات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے، یعنی مرد اور عورت دونوں کے لیے الگ الگ بیان کی ہیں۔ اور میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید نے اصل میں تو سب مردوں عورتوں سے برابر خطاب کیا ہے، کسی کو فرق نہیں کیا، لیکن کچھ صفات ایسی ہیں یا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں دونوں کا نام لیا ہے تاکہ اس کا سٹریس اور اس کی اہمیت واضح ہو جائے۔ خشوع جو ہے یہ مصنوعی بھی ہوتا ہے، جبر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک دل کی آمادگی کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ مثلا تھانے دار صاحب کا جو آگے جو ہمارا جھکنا ہوگا وہ خشوع زبردستی کا ہوتا ہے۔ کسی انسانی ظالم بادشاہ کے آگے جو ہمارا خشوع ہوگا وہ زبردستی کا ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، دل آمادہ نہیں ہوتا۔ یہ سارے کے سارے جبری ہیں، اللاجیکل ہیں، غلط ہیں، لیکن ہمیں بعض اوقات مجبوری کی وجہ سے کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن ایک خشوع جو ہوتا ہے وہ درست، عقلی طور پر بھی درست ہے، اور وہ دل کی آمادگی ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم انسانوں کے بیچ میں بھی ہوتی ہیں۔ مثلا کوئی بہت بڑا عالم دین، بہت بڑا سائنسدان، بہت بڑا فلسفی ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو اس کے علم کا رعب ہمارے اوپر ہوتا ہے، تو ہم اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا ہوا محسوس کرتے ہیں، مؤدب باادب محسوس کرتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح یہ اب ہم نے زبردستی نہیں کیا، بلکہ ہمارے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ ہاں ہم اس کا احترام کریں، اس کو عزت دیں، کیونکہ یہ بڑا آدمی ہے۔ تو یہ اب کوئی جبری نہیں، بے عقلی نہیں، بالکل عین حق اور عین ضرورت ہوتی ہے۔ تو خدا کے ساتھ جب ہمارا یہ خشوع ہوتا ہے تو نہایت ہی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ خدا کی ہستی اتنی بڑی ہے، اتنی عظیم ہے کہ ہم اس کے آگے جھکے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اور اس کے مقابلے میں، مثلا ایک فلسفی کے مقابلے میں میں جب ایک رعب محسوس کروں گا، یا ایک بڑے سائنسدان کے مقابلے میں، یا ایک بڑے عالم دین کے معاملے میں، تو وہ میرا اتنا بڑا نہیں احساس ہوگا، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں۔ بس یہ وہ بڑے عظمت والے ہیں، بڑے صاحب علم ہیں، بڑی عقل دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن جب میں خدا کے مقابلے میں اپنا احساس، اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں، تو حیرت انگیز فرق ہے جو سامنے آتا ہے۔ اور تب میں جس رعب میں آتا ہوں، تو جو خشوع میرے اندر پیدا ہوتا ہے وہ کمال درجے کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی ذات اپنی صفات میں کمال، جمال اور جلال میں بے مثال ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو جب میں وہ عظمتیں محسوس کرتا ہوں، میں اتنی بڑی کائنات اس نے تخلیق کر دی ہے، جب میں یہ محسوس کرتا ہوں تو میں رعب میں آ جاتا ہوں۔ قرآن نے اس لیے یہ آیت میں ایک جگہ کہا ہے کہ جب اللہ کا نام لی جاتا ہے تو واجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے ساتھ واسطہ پڑ گیا ہے، اتنی بڑی ہستی کے ساتھ۔ تو اب اس ہستی کا یہاں تعارف کرایا جا رہا ہے کہ اگر میں یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ بھی لرزاں اندام ہو جاتا اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ تو یہاں جو خاشعاً متصدعاً کے الفاظ ہیں، یہ اسی خشوع سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں اگر یہ میرا کلام جو قرآن مجید ہے، اس کو میں پہاڑ پر اتارتا تو اس کی یہ حالت ہوتی، اور تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ میں نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے،
تمہیں یہ میں نے صلاحیت دی تھی کہ انکار کر سکو، میں نے تمہیں یہ قوت دی تھی کہ باتوں کو ٹال سکو، لیکن ذرا خیال کرو کہ کلام کس طرف سے آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ میں یہ مثالیں اس لیے دیتا ہوں تاکہ تم غور کرو۔ تو میں نے پہاڑ کی مثال اس لیے دی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں کس خدا کے ساتھ میرا واسطہ ہے۔ تم غیب میں ہو اس لیے اکڑتے پھرتے ہو۔ آگے پھر 2-3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ کوئی اور الہ ہوتا تو تم اکڑ سکتے تھے کہ کوئی نہیں جی اس کی مدد لے لیں گے، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، جن چیزوں کو تم دیکھ رہے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو کو تم دیکھ نہیں سکتے، جن تک تمہاری پہنچ نہیں ہے، وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ میرے اندر برے خیالات ہیں، مثلا بادشاہ کی مثال لیجئے، میں اس کے دربار میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں دل میں ہو سکتا ہے اس کو گالیاں دے رہا ہوں، لیکن سامنے ادب سے بیٹھا ہوں گا تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن میرے دل کے حالات بھی وہ جانتا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان و رحیم ہے۔ رحمان و رحیم کے 2 پہلو ہیں جس کو اکٹھے ماننا چاہیے۔ رحمت میں شفقت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، یہ دل نوازی کا پہلو بھی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے اندر خوف بھی ہے، کیونکہ رحمان عدل قائم کر کے رحمت ہوتی ہے، عدل کے بغیر رحمت نہیں ہوتی، تو مجرموں کو سزا بھی اسی میں شامل ہے۔ اس لیے خدا کا رحمت سے بھی، رحمان ہونے سے بھی اس کا روب قائم ہوتا ہے۔ اس لیے کئی موقعوں پر کہا ہے من خشی الرحمن، جو رحمان سے ڈرا، کیونکہ رحمان نے عدل کر کے رہنا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، پھر فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے کہ جس کی پناہ لے سکو، سارا کنٹرول اس کا ہے، اسی نے سب کچھ کرنا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ الملک ہے، وہ بادشاہ ہے، بادشاہ کائنات ہے، پوری کائنات میں اس کا حکم چلتا ہے، اس کی قلم رو میں ہے ہر چیز، تم بھی اور تمہارے دل بھی اور تمہارے قلوب بھی۔ القدوس، وہ مقدس ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ السلام، وہ سلامتی والا ہے، خود اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ اس کی سلامتی میں ہم محفوظ ہیں۔ المومن، وہ امن والا ہے۔ المہیمن، وہ ہر چیز پر نگران ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ العزیز، وہ ہر چیز پر زبردست ہے۔ الجبار، وہ جبر کرنے والا ہے، ہر چیز کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ المتکبر، وہ حقیقی معنی میں سب سے بڑا ہے، حقیقی معنی میں بڑا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اور جن کو تم سارے سمجھ رہے ہو کہ کل خدا کے مقابلے میں کام آ جائیں گے، وہ کام نہیں آ سکتے۔ هو الخالق الباری المصور، اسی نے یہ نقشے بنائے، اسی نے یہ کائنات کے ڈیزائن کیے، اسی نے یہ چیزیں تخلیق کی ہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کا جو بھی تعارف ہے وہ سارے کا سارا اچھا ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری چیزیں اس کی تسبیح میں ہیں، یعنی کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، کوئی اس کے اندر عیب نہیں نکال سکتا، کوئی اس کی خامیاں بتا نہیں سکتا، بلکہ اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ بہت زبردست، کوئی اس کو پہنچ نہیں، کہ کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی اس کو نیچے نہیں لا سکتا، وہ سب سے زبردست ہے اور وہ حکمت والا ہے، اس لیے تمہیں ٹالتا رہتا ہے، فوراً پکڑتا نہیں ہے۔ جتنا وہ عزیز ہے، وہ ایک جملہ بولتا ہے تو سب کچھ ختم کر سکتا ہے، لیکن اپنے حکمت، اپنے فیصلوں کے مطابق وہ دنیا کو چلاتا ہے۔ تو اس ذات کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے، خشوع اس کا ہے۔ تو پہاڑوں پر اس کا خشوع کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس کا ادراک رکھتے ہیں، وہ غیب میں نہیں ہے ہماری طرح، لیکن ہمیں چونکہ غیب میں رکھ دیا گیا ہے تو ہمیں بھول جاتے ہیں خدا کو۔ لیکن اس ہستی کے ساتھ جب کسی اچھے آدمی کا واسطہ پڑتا ہے تو وجلت قلوبہم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو وجلت قلوبہم کیا ہے؟ خشوع ہے، دل کا کانپ اٹھنا، دل کا جھک جانا، دل کے اندر خدا کے لیے ایک عظمت کا احساس اور اپنی حیثیت کو پہچاننے کا احساس، یہ خشوع ہے۔ اس کی عظمتوں کو پہچانے کہ وہ خالق کائنات ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، اور میں کیا ہوں؟ اس کی مخلوق ہوں، اس کے روٹی کا محتاج ہوں، اس کے دیے ہوئے سورج اور چاند اور ہواؤں اور پھل اور پودوں کا محتاج ہوں۔ تو میری حیثیت کیا ہے؟ تو اپنی اس حیثیت کا، تو اس اعتبار سے خشوع دراصل ریئلسٹک اپروچ ہے زندگی کی طرف، خدا کی طرف، اپنی طرف، کہ بھئی ہمارا معاملہ ایک عظیم خدا سے ہے،
اور ہم اس کے مقابلے میں حقیر کیڑے سے ہیں، اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس حیثیت کو پہچاننا خشوع ہے۔ فرمایا کہ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خاشعون ہیں۔ نماز میں خاشعون ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے ابھی مطلب سمجھا کہ ہم سجدے میں جائیں، رکوع میں جائیں تو یہ بھی خشیت ہے، لیکن دل کے اندر محسوس کریں عظمت کو اور اپنی حیثیت کو پہچانیں تو یہ بھی خشوع ہے۔ تو خدا کے حضور جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو مؤدبانہ جب کھڑے ہوتے ہیں، دل کے ادب کے ساتھ بھی اور ظاہری جسم کے ادب کے ساتھ بھی، تو ہم دراصل خشوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جب دل میں مؤدب ہوتے ہیں تو پھر ہمارا عقیدت، ہمارے جذبات، ہماری توجہ خدا کے حضور ہوتی ہے۔ لیکن جسم کے ساتھ جب ہم خشوع میں ہوتے ہیں تو ہم ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، ہم ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو جو آدمی دل اور بدن دونوں کے ساتھ خشوع میں چلا گیا تو وہ مومن کامیاب مومن ہے۔ اس کامیابی کی اور بھی چیزیں آگے ہیں، لیکن چونکہ آج ہمارا موضوع خاشعون تھا تو اس لیے میں نے پہلی آیت ہی کو لیا ہے۔ تو مومنون کامیاب ہوں گے جو نمازوں میں خاشع ہیں۔ تو نماز میں خشیت کا ایک پہلو تو یہ ہو گیا کہ ہم دل سے اور ظاہری معنی میں جسم کے اعتبار سے بھی اور دل کے اعتبار سے بھی مؤدب کھڑے ہوں۔ اس کے اندر پھر خدا کے حضور جو محبت اور وہ اپنائیت ہوتی ہے، وہ خشیت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ خشیت جو ہے وہ زبردستی کی بھی ہوتی ہے، لیکن خدا کے ساتھ ہماری خشیت زبردستی کی نہیں ہے، بلکہ عظمت کا اعتراف ہے، اور عظمت کے اعتراف میں ہم اپنی حیثیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو خدا کی جو عظمتیں ہیں اس کی وجہ سے ہمارے اندر دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک محبت اور ایک خوف۔ خوف رحمان کے، صفت رحمان ہی کو دیکھ لیجئے، تو صفت رحمان میں جو شفقت ہے وہ ہمارے اندر محبت پیدا کرتی ہے، اور صفت رحمان میں جو عدل قائم کرنے کا معنی ہے وہ ہمارے اندر خوف پیدا کرتا ہے۔ تو خدا کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ خوف اور محبت کا ہے۔ چنانچہ خوف اور محبت کا یہ تعلق جو ہے یہ ہمارے اندر توتل پیدا کرتا ہے۔ ہم خدا سے سب کچھ لینے کے لیے خدا سے چپکتے ہیں، اس کی ڈانٹ کے موقع پر بھی اسی سے چپکتے ہیں۔ وہ دے رہا ہوتا ہے تو اسی کی طرف لپکتے ہیں، وہ چھینتا ہے تو پھر بھی اسی کی طرف لپکتے ہیں کہ وہیں سے ملنا ہے۔ تو یہ جو دو رخا تعلق ہے یہ ہمارے اندر نماز کے اندر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو عجیب و غریب کیفیت پیدا کرتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھیے، فرض کر لیجئے کہ ایک آدمی کا کوئی عزیز بیٹا، بیٹی، باپ فوت ہو گیا ہے، اور وہ اگلے ہی لمحے جا کر نماز میں کھڑا ہے اور جملہ بول رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، جہان والوں کے رب کا شکر ہے، یا عام جو ترجمہ ہے جہان والوں کے رب کا تعریفیں، ساری تعریفیں اس کی ہیں۔ ذرا جملہ بول کر دکھائیے، آپ دکھی ہیں، دل ٹوٹا ہوا ہے، آپ کا ایک عزیز فوت ہو گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں تیرا بڑا شکر ہے۔ یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ یہ جملہ بولا نہیں جا سکتا جب تک کہ ہم حقیقت پسند نہ ہو۔ حقیقت پسندی کیا ہے کہ ہمارا معاملہ ایک پرعظمت خدا کے ساتھ ہے، جس کا کمال، جس کا جلال، جس کا جمال آخری درجے کا ہے، اس کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے، اور ہماری حیثیت یہ ہے۔ تو جب ہمیں وہ دے رہا ہوتا ہے، چھین بھی رہا ہوتا ہے، تو ہمارے پاس سوائے اس حقیقت کے اعتراف کے کچھ نہیں ہے کہ آپ بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، آپ کا ہر فیصلہ درست ہے، کیونکہ قیامت والے دن اس کا ریوارڈ ہمیں ملنے والا ہے۔ تیسری چیز اس کے اندر، جب ہم نماز میں خشوع میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے، ہم ٹھہر ٹھہر کے چیزیں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا قیام، ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ، ہمارا قومہ، ہماری تلاوت، ہماری تسبیحات پڑھنا وہ بڑے اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو خشوع کے اندر ایک اطمینان بھی موجود ہوتا ہے۔ تو نماز میں تبتل یعنی خدا کے حضور حاضر ہو جانا، ادھر غم اٹھایا تھا، ادھر خدا کے حضور آ کر کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے، تو نے یہ مصیبت ڈالی ہے، اس کو معاف کر دے، گناہ دھو دے، اس چیز کو ہم سے دور کر دے۔ اس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، خدا سے محبت ہوتی ہے، خدا سے لگن ہوتی ہے۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ 1.5-2 سال کا بچہ ہوتا ہے
تو اس کو ماں سے پیار ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے، تو وہ بھوک لگے تو ماں کے پاس آتا ہے، اسے کوئی چیز چاہیے ہو تو ماں کے پاس آتا ہے، اور اگر ماں اسے ڈانٹنے لگے تو ماں ہی کی طرف آتا ہے۔ تو یہ خاشعون کی یہ حالت ہے، کیونکہ وہ خدا ہر پہلو سے خدا سے جڑے ہوتے ہیں۔ وہ دکھ آتا ہے تو خدا کی طرف آتے ہیں، خوشی آتی ہے تو خدا کی طرف آتے ہیں۔ تو نماز کے اندر تبتل، نماز کے اندر تقوی، نماز کے اندر محبت، نماز کے اندر خوف، اور نماز کے اندر ادب، اور نماز کے اندر اطمینان، یہ ساری خشوع سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو جو آدمی، جو مومن ایسی نماز پڑھتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دیں گے۔ خاشعین کے ساتھ صبر اور نماز کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ دراصل خاشع جو ہے وہی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، ابھی ہم نے سورہ الفتح کی بات کی، اور وہی آدمی جو ہے وہ صبر کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو خشیت ہے وہی میرے اندر صبر پیدا کرتی ہے۔ مثلاً اگر مجھے خدا کی عظمتوں کا احساس نہ ہو، کہوں کہ پتہ نہیں غلط فیصلے کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو میرے اندر بے صبری پیدا ہو جائے گی، میں غصے میں آ جاؤں گا کہ یا اللہ یہ کیا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن جب مجھے پتہ ہو کہ وہ قدوس ہے، وہ فیصلے غلط نہیں کرتا، اس نے کسی کی جان لی ہے تو بالکل درست وقت پر لی ہے، حکمت کے ساتھ لی ہے، دانائی کے ساتھ لی ہے، اچھے فیصلوں کے لیے لی ہے، مستقبل کی بہتری کے لیے لی ہے، اور اگر اس نے کسی کی جان چھوڑ دی ہے تو اس کے پیچھے بھی کچھ حکمتیں ہیں، تو صبر آ جاتا ہے۔ تو خشوع والی حقیقت پسندانہ شخصیت دراصل صبر کرتی ہے، اور نماز تو خاشع آدمی کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ وہ جب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ خدا کے حضور کا کے کھڑا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور وہ اپنے عظیم خدا کے سامنے اپنے آپ کو ڈھا دیتا ہے اور اس کے پاؤں میں سر رکھ دیتا ہے، تو اس کے سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک عجیب و غریب نئی طاقت لے کر خدا کے دربار سے دوبارہ باہر آ جاتا ہے، اور دنیا کو اسی اعتماد کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے جس اعتماد میں وہ غم سے پہلے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو خاشع آدمی جو ہے وہ اسی طرح سے، یہ جو آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ والی ہے، یہ دراصل یہود کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایمان نہیں لا پا رہے، کیونکہ ایمان لانا ایک مشکل کام ہے، لیکن تم صبر سے مدد لو، صبر یعنی حق پر قائم رہنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں آسانی ہوگی کہ تم نے کوئی غلط بات نہیں اختیار کرنی، سچائی پر قائم رہنا ہے۔ تو سچائی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ہے تو اس کو مان لو، اور نماز سے مدد دو کہ خدا کے حضور تبتل کرو، خدا کو بتاؤ کہ بھی کیا معاملہ ہے، حق کھول دے میرے اوپر، میری مدد کر، نماز پڑھنے میں یہ مدد ملے گی۔ اور لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ یہ سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، نئی نبوت کو ماننا، قرآن کو ماننا، حقائق کو تسلیم کرنا، اپنے پہلے سے آباء و اجداد کی چیزوں کو چھوڑنا، نماز قائم کرنا، صبر سے کام لینا، یہ آسان نہیں ہے۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، لیکن خشوع والے لوگ آرام سے مان جائیں گے، کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ آرام سے اس کو اختیار کر لیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ خدا کس خدا سے ہمارا معاملہ ہے۔ تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ اتنی عظمت والی ذات کے ساتھ معاملہ ہے، تو وہ فوراً بات کو مان لیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے کیا یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کی خاطر، یعنی قرآن کے لیے۔ تو پھر آگے فرمایا کہ اس چیز کے لیے جو اللہ نے ابھی حق نازل کیا ہے، حق کے آگے جھکنا تو خشیت والے کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن جس کا دل خشیت والا ہوگا وہی حق کے آگے جھکے گا۔ تو فرمایا کہ یہ تو ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا اہل کتاب کے ساتھ ہوا کہ لمبا عرصہ ایمان میں رہنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کے دل پتھر ہو گئے۔ ہمارے بھی امت کا حال اس وقت یہی ہے، 14 صدیاں ہمارے اوپر گزر چکی ہیں، تو طال علینا الامد ہو گیا ہے کہ ہمارے اوپر بھی لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ ہم ایمان کے اندر رہ رہ کے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بس ٹھیک ہے، بخشے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہیں، تیرے رسول کی امت میں سے تو ہیں، یہ تصور ہمارے ہاں پیدا ہو گیا۔ جب یہ تصور پیدا ہو گیا ہے تو اب ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں، ہم
کبھی خدا کے خوف میں آتے ہی نہیں ہیں، بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کو نہ خدا کی محبت سکھائی گئی، نہ خدا کا خوف سکھایا گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم خدا سے واقف ہی نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی مرضی کا خدا بنا رکھا ہے۔ ہم نے جو ہماری تمنائیں ہیں انہیں کو ہم خدا کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمانوں سب کو جنت میں ڈال دیں گے، بس یہ تھوڑی سی کوئی اللہ تعالیٰ کوئی آگ اگ میں ڈالیں گے پھر نکال دیں گے۔ یہ اپنی تمناؤں کو خدا بنانا ہے۔ خدا جبار بھی ہے۔ ابھی ہم نے سورہ الحشر میں خدا کا تعارف دیکھا ہے، وہ بڑی باجبروت ہستی ہے، وہ ہماری تمناؤں کا خدا نہیں ہے۔ تو اس لیے جب ہم اپنی تمناؤں کا خدا بنا لیتے ہیں، مسلسل ماں باپ سے سن کے جی بڑا مہربان، جی اس نے یہ کیا، جی اس نے وہ کیا، تو ہمارے دل پتھر ہو جاتے ہیں۔ ہم نیکیوں پر حق کی طرف جھکتے نہیں ہیں، بلکہ یہ خیال کرتے ہیں جی میں جنتی ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ یہاں فرمایا گیا ہے۔ تو خاشع آدمی، خشیت والا آدمی، جس کے دل کے اندر خشیت ہو، وہ حق کے آگے جھک جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا تم پر یہ وقت نہیں آیا کہ خدا کے اس حق کے آگے جھک جاؤ؟ تو خدا کے حق کے آگے جھکنا یہ خشیت کا لازمی تقاضا ہے، کیونکہ خاشع آدمی یہ جانتا ہوتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے اور میرا معاملہ کس خدا کے ساتھ ہے۔ یہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ میں نے کس طرح سے حضرت زکریا کی دعا قبول کی، ان کو یحییٰ جیسا صالح بیٹا عطا کیا، اور حضرت یحییٰ کی بیوی کو بھی تندرست کیا، اور فرمایا کہ انہم کانو، یہاں سے میں لے رہا ہوں، انہم کانو یسارعون فی الخیرات، وہ نیکیوں میں بھاگ دوڑ کرنے والے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور وہ یدعوننا رغباً ورہبا یعنی خوف اور رغبت میں خدا کو پکارتے تھے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے لیے خشیت رکھتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ تو گویا حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو یہاں خاشعین کی صف میں کھڑا کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دو وجہوں میں۔ ایک یہ کہ وہ نیکی کے لیے بھاگتے تھے، نیکی کا موقع آیا تو وہ کر کے رہتے تھے، نیکی سے فرار اختیار نہیں کرتے تھے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ وہ مجھے پکارتے تھے رغباً و رہبا، خوف اور محبت میں۔ ابھی ہم نے یہ بات کی پہلے کہ خشیت دراصل خدا کی عظمتوں کے، رحمتوں کے، شفقتوں کے اعتراف میں محبت، اور خدا کے جبروت اور خدا کے عدل اور خدا کی رحمت کے اس پہلو کے مجرموں کے اوپر سزا ملے گی تاکہ اچھے لوگوں کو جزا ملے، داد رسی ہو۔ ان دونوں چیزوں کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو رغباً اور رہباً پیدا ہوتا ہے۔ تو خدا سے توقعات کے ساتھ مانگنا کہ یا اللہ میرے اوپر مہربانی فرما اور مجھے دوزخ سے بچا، میں تیری ناراضی نہیں چاہتا، یہ دونوں جو ہمارے اندر خشیت پیدا کرتے ہیں وہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ زکریا اور یحییٰ کے اندر تھی، اور وہ دونوں ہمارے لیے خاشع تھے، کیونکہ وہ خدا کو رغبت کے ساتھ اور خدا کو خوف کے ساتھ پکارتے تھے۔ ہمارے ہاں بعض تصوف کے مسالک کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہو گئی کہ ہم خدا کی بے لوث بندگی کرتے ہیں۔ بندہ محتاج ہے، رسولوں اور نبیوں کا اسوہ یہی ہے کہ وہ رغباً اور رہباً خدا کو پکارتے ہیں، کہ خدا سے ڈرتے بھی ہیں، خدا سے جنت کی توقع بھی رکھتے ہیں، خدا سے انعامات کی توقع بھی رکھتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ بندہ مومن کو حیثیت اپنی پہچاننی ہے کہ وہ خدا نہیں ہے کہ روٹی دانے پانے کے بغیر رہ سکتا ہے، نہیں، اس کو ہر چیز کی احتیاج ہے، اس کو ملے گی تو وہ خدا کے ہاں خوش رہ سکے گا، وگرنہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی ایسی جنت میں رکھ دیں جہاں کھانا پینا نہ ملے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو خدا کو پکارنا رغباً و رہباً ہے، یعنی خدا دوزخ کے ڈر سے، جنت کے لالچ میں، جنت کے حرص میں خدا سے مانگنا، یہ خشیت ہے۔ آگے یہ فرمایا ہے، یہ سورہ الاسراء کی آیت ہے، اس میں بنی اسرائیل کے، یہود کے اس گروپ کی تعریف کی گئی ہے جس نے خشیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، اور یہ خشیت کو ایک پہلو سے سمجھداری کے نام سے بیان کیا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ خشیت دراصل حقیقت آشنائی ہے کہ میرا خدا باعظمت ہستی ہے اور میں اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہوں،
تو فرمایا کل آمنو بہی، ان سے کہو کہ اللہ پر ایمان لاؤ، او لا تؤمنو، یا نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا۔ خشیت ہے، یاد رکھیے گا کہ تم ایمان لاؤ نہ لاؤ، لیکن جو عقل والے ہیں، جو سمجھدار ہیں، وہی علم والے، جو علم والے ہیں اور قرآن سے پہلے سے صاحب علم ہیں، جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، ہو کر رہے گا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، تو وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں، وہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور یہ چیز ان کے خشوع میں اضافہ کر دیتی ہے۔ تو یہ اہل کتاب کا وہ گروہ جو پہلے سے سمجھدار تھے، چیزوں کو سمجھتے تھے، دین سے واقف تھے، قرآن کی آیتوں کے ساتھ ان کا یہ معاملہ تھا۔ تو آج بھی ہمارے اندر اگر یہ خشوع نہیں ہے، وہ پچھلی آیت میں جو کہا گیا تھا کہ ہمارے دل اگر پتھر نہیں ہو گئے ہیں، تو وہ صرف ایک چیز ختم کر سکتی ہے، وہ خدا کا خشوع ہے، کہ ہم خشوع کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اس آیت میں بھی یہ بتایا گیا ہے اہل کتاب کے بارے میں کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائیں گے، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو ان کی طرف، دونوں پر ایمان لائیں گے۔ کیوں؟ خاشعین للہ، کیونکہ یہ اللہ کے سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی عظمت کا اعتراف کر کے اپنی حقیقت کو پہچان کر خشوع کرنے والے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور دنیا کو ترجیح نہیں دیتے خدا کی آیتوں کے مقابلے میں۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ کا حساب بہت ہی شاندار ہے، تیز ہے، وہ بالکل ایک ایک چیز کا پورا پورا اجر دے گا۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، اب قیامت کا منظر ہے، تو قیامت کے منظر میں بھی یہ خاشعین کی جماعت ہوگی۔ ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے یہ دنیا کے خاشعین میں، جو خدا کی حقیقت کا اعتراف کر کے آج دنیا میں خدا کے مقابلے میں خشوع اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن کل قیامت والے دن بھی یہ خشیت سامنے آئے گی، وہ مجرمین کی ہوگی جو شرما کر گناہوں کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ تو اس خشیت سے پہلے پہلے ہم دنیا میں اس خشیت کا مطالبہ خدا نے سامنے رکھا ہے، تاکہ ہم قیامت والے دن اس شرمندگی والی خشیت سے بچ سکیں۔ تو فرمایا کہ تم ان کو دیکھو گے کہ جب ان کو پیش کیا جائے گا کہ ان کی آنکھیں ذلت کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی، کنکھیوں سے تمہیں دیکھ رہے ہوں گے، اور ایمان والے کہیں گے کہ آج گھاٹا پانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، جنہوں نے اپنے گھر والوں کو گھاٹے میں ڈالا۔ کس دن؟ قیامت والے دن۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، اور یہ جو ظالم ہوں گے جنہوں نے اس دن کے لیے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا، وہ ایک چپک جانے والے عذاب کا شکار ہوں گے۔ تو یہ خاشعین کی صفت تھی، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی نشست میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔